السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور آج کا دن بڑا رنگیلا اور سہانا موسم ہے اور موسم کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال خاصی بہتر ہے. اور آج جناب آپ کو پتہ ہے کہ پہلا پرچہ ہے، سندھ میں امتحان ہو رہے ہیں. تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آلریڈی کمرہ امتحان میں موجود بھی ہوں گے، تو ہماری دعائیں، تمام تر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگوں کے اچھے اچھے پرچے ہوں. بیکاز آگے شفقت محمود صاحب نے کہہ دیا کہ آلریڈی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، مزید آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتے. سو بہت ساری خبریں آج کے شو میں شامل کریں گے، لیکن پہلے ہم ذرا نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ اسٹوریز پہ. کون کتنے پانی میں ہے، امتحان کا وقت آ گیا. سندھ میں میٹرک کے سالانہ بورڈ امتحانات کا آغاز. طلباء صرف اختیاری مضامین کے پرچے دیں گے. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بڑی دلچسپ خبر بتائیں گے. وہ دلچسپ خبر یہ ہے کہ چائنا نے ورلڈ روف ٹرین سروس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب تبت کے جو رہائشی ہیں وہ اس خطے کے دلکش پہاڑی علاقوں کا نظارہ جو ہے، دکھائیں مجھے نظارے، وہ کہاں ہیں وہ تیز ترین نظارے، سفر کے کہاں ہیں ساتھ وہ دیکھ ٹرین کے سکتے ہیں. نظارے، دکھائیں جناب جی. یہ دیکھیں جی، ابھی یہ ٹرین سروس جناب، یہ جس پہ کام شروع کیا گیا، گزشتہ ماہ یہاں پہ کام شروع کیا گیا تھا. 250 میل طویل یہ ریلوے لائن ہے جس کا آغاز کر دیا گیا. آف کورس جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گزشتہ ماہ کیا گیا. اور ورلڈ روف ٹرین، اگر آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو آپ دنیا کی چھت کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ انہوں نے دنیا کی چھت کے نام سے نہیں بنایا، انہوں نے اس کو روف ورلڈ روف ٹرین کے نام سے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تبت جو ہے وہ سطح سمندر سے خاصی بلند ہے، اور اسی مناسبت سے اسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. اور ایسے میں یہاں پر اچھا، جب آپ نے اس کا تذکرہ کیا نا کہ اس کی جو ریلوے ٹریک ہے اس کی لینتھ کتنی ہے، تو اس سے یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ سیاحتی مقاصد کے لیے اس ٹرین سروس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور کیا شاندار بوگیاں ہیں. اور اشفاق، اس کو 6 سال لگیں گے مکمل ہونے میں. ابھی تو اس سروس پہ کام کا آغاز کیا گیا، تو آپ خود دیکھ لیں کہ 6 سال بعد کیا کمال جو ہے وہ ٹرین سروس جو ہے متعارف کرا دیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں 525 میٹر طویل ریلوے برج بھی ہیں، جو دنیا میں اس طرز کا سب سے بڑا اور بلند ترین برج ہوگا. اچھا، اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جو لوگ ظاہر ہے کہ کراچی کے رہائشی ہیں انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں، اور یہاں پر جو بحیرہ عرب ہمارے ساتھ لگتا ہے، یعنی کہ سی ویو جسے ہم کہتے ہیں، ساحل سمندر، تو کراچی سمندر سے اس کی ایلیویشن نیچے ہے، یعنی کہ ہم سمندر سے ویسے تکنیکی بنیادوں پر نیچے ہیں. اور یہ تبت کا جو علاقہ ہے، خاص طور پر یہ جہاں پر یہ پورا ریلوے ٹریک اور یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، یہ 3000 فٹ سمندر سے اونچا ہے، یعنی کہ اس کی ایلیویشن اونچی ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور جو افورڈ کر سکتا ہے وہ جائے اور انجوائے کرے. بالکل جی. اور اب جناب بات ہے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے. سندھ میں میٹرک کے سالانہ بورڈ امتحانات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، اور امتحانات کے لیے کراچی میں 438 جو ہیں وہ ایگزامینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں. اور رواں برس 3,48,249 طلباء جو ہیں وہ میٹرک امتحانات میں شرکت کریں گے. اور طلباء صرف اختیاری مضامین کے امتحان دیں گے. اور اس سے متعلق ترجمان میٹرک بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امتحانات میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ملک کے مختلف شہروں میں انٹر اور میٹرک کے امتحانات 10 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں، جو 31 جولائی تک جاری رہیں گے. یعنی کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور پہلے جو ظاہر ہے کہ ہیش ٹیگز اور یہ اور مطالبات اور پروٹیسٹ، وہ سب جو ہے، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ شفقت محمود صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آلریڈی ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو گیا، اس سے مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے. کراچی سے ہماری نمائندہ ہنا دیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سکھر سے ہمیں جوائن کری نمائندہ سہرش کوکر. ان دونوں سے جانتے ہیں کہ ان کے شہروں میں اس وقت کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیلز ایگزامز کے حوالے سے. ہنا، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، اور کیا کہنا ہے اسٹوڈنٹس کا آج کے پیپر کے حوالے سے. بالکل مدیہ، گزشتہ سال تو بچے کافی خوش ہو گئے تھے، یا ایک انفارچونیٹ سی بھی سچویشن تھی کہ کووڈ کے باعث ایگزامز نہیں ہو پائے تھے اور بچوں کو ایسے پاس کر دیا گیا تھا. لیکن آج سے کراچی سمیت سندھ بھر میں 9th اور میٹرک کلاسز کے جو ایگزامز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اس وقت میں بورڈ آفس میں موجود ہوں، اور یہاں سے جو پرچے ہیں وہ جو ایگزامینیشن سینٹرز ہیں کراچی بھر میں، جتنے بھی ایگزامینیشن سینٹرز ہیں وہاں ٹرانسفر کر چکے ہیں.
ایگزامس کی ٹائمنگس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سائنس اور جنرل گروپس کے ایگزامز ہو رہے ہیں 9:30 سے 11:30 بجے تک جو ہے وہ امتحان کا ٹائمنگ رکھی گئی ہے, اور 2 گھنٹے کا, ویسے تو 3 گھنٹے کے پیپرز ہوتے ہیں, لیکن چونکہ کچھ سچویشنز ایسی ہیں اور جو ایجوکیشن سسٹم جتنا متاثر ہوا تھا اسے دیکھ کر پیپرز بھی کم کر دیے گئے ہیں اور اس کی ٹائمنگ بھی کم کر دی گئی ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہے کراچی بھر 9th اور میٹرک کے جو طالب علم ہیں 3 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں وہ اب مراکز جو ان کے انرولمنٹ کارڈ کے حساب سے جو ہے سینٹرز لگے ہیں وہاں پر رخ کر رہے ہیں, سینٹرز کی جانب جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ یہ کہ کووڈ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے. اس وقت میں بات کرنے کے لیے میں نے ماسک نیچے کر لیا ہے, لیکن ماسک لازمی پہننا ہے سینٹرز میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اور جتنے بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور جو سینٹرز ہیں اس کے باہر زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے. فوٹو اسٹیٹ کی جو دکانیں ہوتی ایون ان کو بھی بند کرا دیا گیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک چیٹنگ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس سے بھی تاکہ بچا جائے, ایک ٹرانسپیرنسی مینٹین رہے. اس سے پہلے کبھی نہیں بند ہوئی تھی اس کے حوالے سے اس بار بند ہو رہی ہیں. بہرحال سہرش کھوکر, آپ بتائیے گا کہ سکھر میں کیا صورتحال ہے, کیا صورتحال تھوڑی مختلف ہے کراچی سے یا یہی سارا کچھ طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سکھر میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے صورتحال ہے. نہم اور دہم جماعت کے جو ہے وہ امتحانات آج سے شروع ہو گئے ہیں. آج 10ویں جماعت کا فزکس کا پیپر ہے. بچے خاصے ایکسائٹیڈ بھی نظر آئے مگر ڈرے ہوئے بھی تھے, چونکہ ان کا 2019 کے بعد آج یہ ایگزام جو ہے وہ لیا گیا ہے. پچھلے موٹڈ پاس ہو گئے تھے, ان کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. چیٹنگ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا, ہماری بات ہوئی تھی بچوں سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم چیٹنگ نہیں کریں گے, البتہ یہ ہے کہ چیئرمین بورڈ کا کچھ دیر کے بعد یہاں پر دورہ کیا جائے گا. سیکریٹری بورڈ جو ہیں وہ یہاں اندر سینٹر میں موجود ہے, میں ایک سینٹر کے باہر موجود ہوں. یہاں پر تقریباً 186 سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں سکھر, گھوٹکی اور خیرپور میں. اور SOPs کی اگر بات کی جائے تو SOPs کا بھی مکمل خیال رکھا جا رہا ہے. اندر بچوں کی جو سرچنگ تھی وہ کم طور پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. گائیڈس وغیرہ ان کے پاس جو تھی وہ نکال لی گئی ہیں ان کے پاس سے, اور یقین دلایا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ اطمینان سے امتحان جو ہے وہ اپنا پرچہ جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور ہدایات جاری کی گئی ہیں یہاں کے اسٹاف کو. اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین اور افسران بورڈ کے جو سینئر افسران ہیں ان پر مشتمل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں. وزیر سے جو ہے وہ یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ دفعہ 144 بھی نافذ کی جائے. اگر نقل کرتے ہوئے کوئی بچے پکڑے جاتے ہیں تو ان پہ کاپی کیسز بھی کیے جائیں گے. مشترکہ طور پر اگر دیکھا جائے تو صورتحال ایک جیسی ہی ہے. یہاں پر تمام مراکز پہ جو ہے وہ سخت سیکیورٹی رکھی گئی ہے. والدین اسکول کے باہر کھڑے کر دیے گئے ہیں, ان کو سینٹرز کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی بند نظر آتی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ پرسکون ماحول میں امتحان دے رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی. سہرش کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھی سکھر سے, اور کراچی میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے مل کی نمائندہ ہنا دیدار. آج فزکس کا ایگزام ہے جناب میٹرک کے بچوں کا, اور دیکھیں آپ ذرا کہ سہرش بتا رہی ہیں کہ جو بچے اندر جا رہے تھے ان کی تلاشی لیتے ہوئے ان سے گائیڈ وغیرہ لے لی گئی ہیں. بالکل. اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ بچے اب امتحان اطمینان سے دے سکیں گے. بھائی کیسے دیں گے اطمینان سے امتحان؟ اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم فیل نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کے نمبر 27, 28, 29, 30 بھی آ جائیں تب بھی آپ کو 33 نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا. سو بھی آپ پر تھا کہ آپ نے جو اتنا ٹائم آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے گزارا ہے اس میں آپ نے کتنا پڑھا ہے. سو بیسٹ آف لک جناب. اور اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک نہایت ہی اہم معاملے کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. غذائیت کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. اور غذائیت میں آپ دیکھیں جب غذائیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے بات کریں دودھ کے حوالے سے, کیونکہ دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل غذا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو دودھ ہمیں دستیاب ہوتا ہے وہ دودھ غذائیت کے وہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں اس معیار پہ نہیں آتا جو اس کی وجوہات ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ دودھ حاصل کیسے کیا جاتا ہے. جو جانور جن سے دودھ لیا جاتا ہے ان کے ساتھ کس طرح کا پرتشدد ماحول اپنا کر اس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. اور ماہرین بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جناب پراپرلی ایک آرگینک اگر آپ کو دودھ چاہیے تو اس کے اندر ان کی پرورش بھی پراپر ہونی چاہیے, ان کو پراپرلی ان کو فیڈ کیا جانا چاہیے اور پھر ان سے دودھ حاصل کرنا چاہیے. اچھا اشفاق, کو گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے بھی نیشنل کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے چیک کرایا ہے پاکستان میں دودھ خالص نہیں مل رہا. جو دودھ بیچا جا رہا ہے وہ دودھ ہی نہیں ہے, دودھ واشنگ مشین میں تیار کیا جا رہا ہے, یوریا ڈالا جاتا ہے. حکومت نے سختی کی تو دودھ کی قیمت بڑھا دی گئی. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی مستقبل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے. خالص نہیں مل رہا, میں نے چیک کروایا, پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے
وہ کنٹامنیٹڈ ہے. کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتا چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے. چلیں جی, اور کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے دودھ خالص نہیں ملتا اور کس طرح سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاکر عمر گجر صاحب, یہ صدر ہیں ڈیری فارمرز اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن. السلام علیکم شاکر صاحب. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شاکر صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دودھ کا ایک حصول, قیمتیں جس حد تک بھی بڑھا دی جائیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس کے باوجود چیز معیاری نہیں مل پاتی, اور دودھ جیسی چیز جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی. یقیناً یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا میں چوتھا بڑا دودھ کا پیداواری ہے, اور یہاں پہ جعلی دودھ فروخت ہونا بڑا المیہ ہے. یہ پانی ملا ہوا کی بات بتا رہے ہیں, پانی دیکھیں خالی جی, دودھ کی وزیر اعظم پاکستان کی نظر میں تو کھلا دودھ جعلی ہے. وزیر اعظم پاکستان کی نظر میں, ان کی نظر میں ڈبے والا دودھ خالص ہے. اچھا. اور ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, کوئٹہ خالص ترین دودھ فروخت ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ کمرشل ڈیری فارمنگ ہے. بہت زیادہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم خالص دودھ کی فروخت کو یقینی کیسے بنائیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دودھ کی پیداوار کو بڑھائیں. دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو دودھ کی قیمتیں کم ہوں گی, دودھ خالص ترین فروخت تو ہوگا. وہ کیسے پیداوار بڑھیں گی؟ آلریڈی دیکھیں جی, انجیکشن تو لگائے جاتے ہیں. اس میں جینیٹکس پہ کام کرنا ہوگا جو دنیا نے کیا. اچھا. اس پہ وفاقی گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی ہوگی جو کہ چارے کی ایکسپورٹ کے متعلق ہے. اچھا. یقیناً یہ سمجھنا ہوگا کہ شہروں میں کمرشل ڈیری فارمر دودھ فراہم کرتا ہے, اور جو زرعی علاقے ہیں وہاں پہ روایتی ڈیری فارمر سے دودھ کلیکٹ کر کے شہروں تک لایا جاتا ہے, اور وہ یہاں کا بالکل ایک الگ معاملہ ہے, اور زرعی شہروں کا. اور یہ ڈبے والے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ڈبے والے تو خشک دودھ جو امپورٹ ہو رہا بے تحاشا, اس سے دودھ بنا کے آپ نہیں, لیکن وہ بھی پروکیور تو کرتے دیکھیں ہیں. جی, ہم سے جو میڈیا رپورٹس ہیں, یہ جو سپریم کورٹ میں کیس اٹھا تھا ثاقب نثار صاحب کی, اس میں دونوں کمپنیز نے, ایک نے 5 لاکھ لیٹر دودھ فارمر سے پرچیز کیا تھا, ایک نے 3 لاکھ لیٹر دودھ پرچیز کیا تھا, ایک نے 63 لاکھ لیٹر بنا کے بیچا, ایک نے 85 لاکھ لیٹر دودھ بنا کے بیچا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ 60 لاکھ لیٹر دودھ کہاں سے بڑھا اور 80 لاکھ لیٹر دودھ کہاں سے بڑھا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کمپنیز کی بھی اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ جی جو دودھ حاصل کر رہے ہیں وہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے جو لائسنس حاصل کیا وہ فارمر سے دودھ خرید کے بیچنے کا تھا, نہ کہ وے پاؤڈر اس کے ملک امپورٹ کر کے دودھ بنا کے وہ پلاتے ہیں. پتہ کیسے چلے گا شاکر گجر صاحب کہ کون جو دودھ ہے وہ صحیح جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جی جو دودھ ہوتا ہے وہ غیر معیاری ہونے کی وجہ سے کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں تلف کر دیا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں اور جو آمیزش کے طریقہ کار ہیں وہ تو دیکھیں جی, میں آپ کو بتا دوں, چونکہ کراچی میں تو بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے, کراچی میں, کوئٹہ میں, حیدرآباد میں ہے, کہاں پورے کراچی میں خالص دودھ فروخت ہو رہا ہے اس وقت. میکینزم کیا ہے چیک اینڈ بیلنس کا؟ دیکھیں جی, یہ 3 ڈائمنشن میں کاروبار ہے. اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے ہمارا جو مڈل مین ہے, وہ ہم سے 4 کلو کریم کا معاہدہ کرتا ہے. اگر دودھ میں کریم ذرا سی بھی کم ہو, آگے بے شک جو بھی ملاوٹ ہوتی ہے آگے چند % لوگ ہیں جسے میڈیا پہ لے آیا جاتا ہے دودھ کو. سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایک دودھ کا اگر گلاس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, بظاہر دیکھ کے آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, سب سے اہم چیز تو ہے ہمارے پاس اینالائزرز ہیں ہمارے آفس میں لگے ہوئے ہیں, جہاں سے جب کسی بھی مڈل مین کو شک ہوتا ہے کہ دودھ میں کوئی ملاوٹ ہے تو وہ آتا ہے آفس میں ہمارے اور اینالائزر سے چیک کرواتا ہے, وہ اس کے اندر پوری رپورٹ دے دیتا ہے. ملک اینالائزر یورپین. کیا ہم بتا سکتے ہیں, میں اشفاق آ سکتے ہیں ہمارے گھر میں دودھ آ رہا ہے تو پچھلے دنوں میڈیا چینلز آتے رہے میرے آفس. سر میڈیا چینلز کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم اپنی بات کریں, نارمل انسان کی بات کریں کہ ہم آپ کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں دودھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے کنسرن ہے کہ میرے گھر میں جو بچوں کو دودھ جا رہا ہے وہ خالص دودھ نہیں ہے, میں اس کو چیک کیسے کرواؤں گی؟ کیا میرا ایکسس ہے؟ آپ مجھے انفارمیشن دیں گے؟ جی, آپ اپنے دودھ کا سیمپل لے کے آئیں, ہم آپ کو چیک کر کے. اچھا, لیکن ایک اور چیز یہ محکمہ لائیو اسٹاک بھی آپ کو سہولت فراہم کر رہا ہے اور فوڈ اتھارٹی بھی آپ کو. لیکن شاکر صاحب ایک مسئلہ بڑا یہ ہے کہ یہ جو دودھ لے کے آیا جاتا ہے اور اس کے اندر یوریا اور یہ جو سرف کا تناسب, اس سے جھاگ بھی دودھ میں آ جاتا ہے, اس سے بالائی بھی سب سے زیادہ, جتنی موٹی تہ اس یوریا والے دودھ سے بالائی کی تہ بنتی ہے اتنی عام دودھ سے نہیں بنتی. یہ آپ کی بھی علم میں ہوگا. نہیں, کیونکہ اینالائزر بھی یہی بتائے گا نا کہ جی سارے اس کے اندر چیزیں تو موجود ہیں جو کہ اصل دودھ میں ہوتی ہیں. نہیں, اصل میں کیسے پتہ کریں گے؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. میں قطعی طور پہ اسے مسترد کروں گا, یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. اور جو دودھ اینالائزر جو دودھ چیک کرتا ہے اس میں کئی پیمانے ہیں. ایک تو ہے فیٹ
फैट मसनूई मिलाया जा सकता है और मिलाया जाता है बाज़ जगहों पे। ऐसे? उसमें दूध की डेंसिटी, उसकी कसाफत तो मिलाने वाला नहीं चेक कर सकता ना, वो एनालाइजर चेक करेगा। वो हम आपको चेक करके बताएंगे, जो कि फूड अथॉरिटी, सिंध लाइव स्टॉक और हम अपने ऑफिस में चेक करते हैं। आप जब मर्जी चाहें हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आप पूरे कराची की, मीरपुर खास की, कोयटा की और कहाँ की गारंटी ले रहे हैं कि वहाँ पर दूध खालिस ही फरोख्त होता है? 2 करोड़ की से ज़ायद की आबादी का शहर है कराची, उसके अंदर इतने उसके साथ इत्मीनान से और इतने ठोस लहजे में आप कैसे कंफर्म? कराची में मैं ये समझता हूँ कि जी 95% दूध खालिस फरोख्त हो रहा है। आप ये उसके बहुत लिए बड़ा देखिए, दावा कर रहे हैं जी जी जी, बहुत बड़ा दावा है और मैं इसे साबित करूंगा। और पिछले दिनों मैं मीडिया के साथ साबित कर चुका हूँ So, इसे। कब करें? मुख्तलिफ आप दुकानों से सैंपल्स लें, अपनी टीम को भेजें, वो हमारे मिल्क एनालाइजर पे आप नहीं चेक करें, फूड अथॉरिटी के मिल्क एनालाइजर पे चेक करें कि उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अच्छा। आप महकमा लाइव स्टॉक के मिल्क एनालाइजर पे चेक करें कि उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती अच्छा, हैं। हो सकता है कि उनके आपका जो दूध है वो खालिस हो और जो भैंस से लिया गया हो एट सोर्स वो खालिस ना हो, ऐसे भी हो सकता है? देखें जी, इसमें देखें ऐसे किया जा सकता है, जैसे पहले आप सैंपल्स लें कराची की 10 दुकानों से, रिटेल शॉप से, उसके बाद जो शहर को दूध जा रहा है गाड़ियों से आप लें, और 10 डेयरी फार्म से आप सैंपल्स लें, सबकी रिपोर्ट्स ले लें आप। So, ये तो ये हम आम इंसान का काम है, ठीक है, हम जाके दुकानों से तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उन गाड़ियों को पकड़ के कि आपको पता है नहीं, ये हमारे पूरी ऑफिस माफिया, के हम इनको सामने पकड़ से नहीं गुजरती हैं, आप सकते। भैंस कॉलोनी के एंट्रेंस पे खड़े हो जाए, आपको दूध मिल तो वो जाएगा जैसे हमें हवाई दे से। देंगे सर, बड़े मजे की आपने बात की। बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो फूड सिक्योरिटी का मसला है ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनता चला जा रहा है, और ये 2 साल का उन्होंने टाइम भी दे दिया है कि जो दूध के अंदर जो हम देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ खत्म कर दी जाएंगी। तो आपने कोई तजावीज़ दी है उनको? या देखें जी, देखें पंजाब में मिनिमम मिनिमम पास्चराइज एक्ट के तहत काम हो रहा है। मैं समझता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस स्पीच से मैं ये मैसेज लेता हूँ कि जो मिनिमम पास्चराइज एक्ट है वो पूरे मुल्क पर लागू होने जा रहा है। लागू होने जा रहा है जी, तो वो पहले मरहले में पंजाब पे है, तो उसमें सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि दूध की ट्रेसिबिलिटी को वो यकीनी बनाएंगे कि वो किस फार्म से आया, कहाँ से आया, और ये होना भी चाहिए यकीनन। तो दूध पैकेट में आ जाएगा, और जो डब्बाबंद दूध है चूँकि उसकी एक्सपायरी 6-6 महीने 1-1 साल तक तकरीबन होती है। बास की तो 3-3 दिन भी होती है। जी, जो 3 दिन वाला दूध है वो ठीक है जी। बास कंपनीज का दूध बहुत अच्छा है। वो 3 दिन वाला वो ठीक है। जी जी जी, बेहतर है। लेकिन तो ये इतना अरसा जो मिनिमम shelf life है- पास्चराइज जो दूध है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो होना चाहिए। डब्बा बंद कंपनीज के मुकाबले में जो पैकेट में दूध है वो आना चाहिए। सर अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि कराची में 95% जो दूध तकसीम किया जाता है, जो जाता है मार्केट्स में आता है, वो प्योर होता है, वो अच्छा खालिस दूध होता है। सो चलिए ये तो मान लिया, लेकिन आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करते हैं कि जो खालिस दूध हर जगह जा रहा है इसकी प्राइस पूरे कराची में एक ही होगी? जी हाँ, देखें कमिश्नर कराची उसका तयन करते हैं। वो तयन करते हैं, उनकी सुनता कौन है? देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि यकीनन ये आप समझते हैं कि इस वक्त हम महंगाई की जद में हैं। जिस तरह आप महंगाई की जद में, मैं भी महंगाई की जद में। पिछले 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं किया गया और इंतज़ामिया इस बात को समझती है, और उसके अंदर कई अवामिल कार फरमा है कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं किया गया। तो उस सिलसिले में हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखें जी, दूध की कीमतों में कमी एक अलग मामला है, और दूध की जो पैदावार बढ़ाने के हवाले से जो बात है, दूध की कीमतों का इख्तियार मार्केट के हाथ में दे देना चाहिए। तो वो अभी भी मार्केट के हाथ में ही है। नहीं, इस वक्त तो अभी भी दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 151 रुपये एक्स फार्म गेट है। आप ये समझ लें। और कमिश्नर कराची के रेट क्या है? उनके 94 तो रुपये। और आप बेच कितने पे रहे हैं? शहर में 130 रुपये लीटर। फिर वो तो कमिश्नर की तो फिर भी नहीं सुनी देखिए, जा रही ना। मजीद दूध की कीमतों में इजाफा होगा। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त भी जो कीमतों का इख्तियार कमिश्नर साहब के पास भी नहीं है, आपके पास नहीं, है ना? हमारे पास उनकी भी तो कोई नहीं इख्तियार। सुनता। नहीं, हमारे पास भी इख्तियार नहीं। देखिए, इनपुट आज़ाद है, आउटपुट कंट्रोल है। इनपुट की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह बढ़ रही हैं, उसके अंदर वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसकी बुनियाद है। देखिए, हम अपनी ज़रूरियात का, मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करते हैं, और वही चारा आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट अंडा, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हैं। और जी देखिए, मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट नहीं और होनी साथ में चाहिए। आपने ये भी कह दिया है कि जी आगे प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी। इंशाल्लाह करने वाली बात है। इंशाल्लाह जी, इसी महीने में बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। तो ये बकरा ईद इंशाल्लाह तो बड़ी ये मतलब आप देखिए लोग परेशान
परेशान हो रहे हैं, आप इसमें कह रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं बताऊं आपको, मुझे फार्मर आप खुश दिवालिये की हैं, सरहद आतिक, पे आप खड़े हैं। खुश भाई हैं, उनका लेकिन कारोबार है, वो खुश क्यों नहीं होंगे? मैं तो देखिए ना जी, मैं घोड़ा हक़ाइक़ घास पे से मबनी दोस्ती बात करेगा तो कर रहा खाएगा हूँ। क्या? मैं दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए मैं नहीं कहता आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाएं। पिछले नोटिफिकेशन से अब तक का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं, उसके मुताबिक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक आप इजाफा करते हैं, आप हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी कीमत? 151 तो अभी कह देखिए रहे जी, हैं। हम तो 20 रुपए फी लीटर की कोशिश करेंगे। लेकिन शाकिर साहब, आपको पता है कि कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक फैला था उसके बाद हर तबका ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। एक गरीब आदमी जो है उसको अपने बच्चों के लिए फीड करना बहुत मुश्किल हो गया है। 1 किलो दूध की कीमत अगर आप 200 रुपए तक पहुंचा देंगे, 170, 180, 160 तक, 150, तो वो कैसे अफोर्ड ये करेंगे? हम नहीं पहुंचा रहे। फिर इसका अख्तियार है वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में। वफाकी गवर्नमेंट डिसीजन ले। देखिए, शहरों में सबसे ज़्यादा जो कास्ट पे असरअंदाज होता है वो जानवर का डेप्रिसिएशन असरअंदाज होता है। दूसरी, चारे की कास्ट असरअंदाज होती है। तीसरी, जानवर की कीमत उस पर असरअंदाज होती है। ये तीनों चीज़ें महंगी हैं शहरों में। और यकीनन आप ये समझते हैं कि हमें नस्ल कशी को रोकना होगा, मादा जानवरों की स्लॉटरिंग, आप गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप ड्राई दूध देने वाले एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उन्हें आप रिसाइकिल करें, उनसे दोबारा दूध लेने के आप चारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जी आप छोटे कटड़ों की जानें बचाएं, आप उनकी स्लॉटरिंग को रोकें, आप कानून साजी करें। जो लोग ये कर रहे हैं, दूध की कीमतों को आजाद में, आपने जो कोविड-19 की बात कोविड-19 की आपने बात की, उस वक्त दूध की कीमतें 30 रुपए लीटर से 90 रुपए लीटर तक फरोख्त हुई। ना इख्तियार हमारे हाथ में रहा, ना कमिश्नर कराची के हाथ में रहा। तो और अभी आप साबित ये कह रहे हुआ हैं कि इंशाल्लाह आगे कीमतों को आजाद कीमत कर देना मजीद चाहिए। बढ़ेगी। दूध की शाकिर कीमतों गुज्जर को साहब हमारे का साथ इख्तियार मौजूद मार्केट थे के हाथ और में उनका देना कहना चाहिए। था जनाब कि इंशाल्लाह 20 रुपए इनकी कोशिश है कि 1 लीटर दूध पे जो है वो कीमत कम बढ़े। अज कम। हमारे कम अज कम इनकी कोशिश है। तो आगे देखते हैं विफाकी हुकूमत ज़ाहिर है उन्होंने लोगों को अपनी क्या गुजारिशात भी रही वफाकी हुकूमत के सामने पेश की हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग परेशान होंगे अगर दूध की कीमतों में इजाफा होगा और हुकूमत इससे मुतालिक कुछ नहीं करेगी। चले जी आगे बढ़ते और बात करते हैं सिंध के शहर लाड़काना में अवामी मसाइल के हल के लिए 400 के करीब नई स्कीमें रखी गई हैं, जबकि कुत्तों के कांटे की वैक्सीन भी जो कि हमारे सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं होती थी। और हमने लोगों को देखा है कि कुत्ते के कांटे की वजह से लोग किस कदर अजियत में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह वैक्सीन वाफिर मिकदार में सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद है। चलें जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और बड़ी खुशाइन बात है मदिया कि कुत्तों के काटने की वैक्सीन अब दस्तयाब होगी लाड़काना में, जिसके बड़े मसाइल रहे हैं, पूरे सिंध में मसाइल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जाहिर है कि उनकी नसबंदी समेत और भी बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे रही है और साथ ही साथ कुछ तरक्याती स्कीमें भी हैं भाई। एग्जैक्टली 400 नई Which is स्कीमें new. जो है ना वो अलग हैं। तो चलिए जी। जी अच्छा हो गया और सुनिए अच्छा तब होगा जब ये तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद भी होगा, सिर्फ पेपर स्कीम्स नहीं होंगी। होगा इंशाल्लाह जरूर होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू आवर शो। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में हालात की खराबी की, पाकिस्तान में बात करें दहशत गर्दी के फितने की, और ऐसे में हम निगाह दौड़ाएं कि उसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, तो हमारी अक्सर जो नज़रें हैं जाती हैं भारत की तरफ, और फिर जब तहकीक होती है तो उन वाक़यात के ताने बाने भी अब भारत से जा मिलते हैं। बिल्कुल जी। अभी देखिए गुज़िश्ता दिनों लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो धमाका हुआ था उसमें भी भारत का किरदार और फिर उसके बारे में जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो भी सामने आ गया और दहशतगर्दी में मुलव्वस पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान ने एक्सपोज भी किया। जी, और धमाके के लिए फंडिंग करने वाले पाकिस्तान से बाहर हैं। धमाके के लिए पीटर पॉल ने गाड़ी का बंदोबस्त किया, धमाका खेज मवाद ईद गुल ने नस्ब किया। आईजी पंजाब कहते हैं कि ईद गुल अफगान निजाद है, पाकिस्तान में मौजूद मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। आन का पाकिस्तान अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बहुत ही मजबूत शहादत पहले ही हमारे सामने है। मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये बात बार बार साबित होती है कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट, इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है।
دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ کروانے والے بھارتی شہری کا تعلق رو سے ہے. کال ریکارڈ سمیت رقوم کی منتقلی کی تفصیلات موجود ہیں. جس دن دھماکہ ہوا اس دن 1000 انویسٹیگیشن انفراسٹرکچر پر سائبر حملے بھی ہوئے. دنیا دہشت گردی میں ملوث اصل ملک کی تحقیقات کرے. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے ٹیم کو جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات پر قوم کو بریف کرنے کی ہدایت کی تھی. وزیر اعظم نے پنجاب پولیس کے انسداد دہشت گردی محکمے کی کارکردگی کو سراہا اور سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کے بہترین رابطوں کی تعریف بھی کی. جی بالکل. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑوسی ملک بھارت جس کے ساتھ پاکستان ہمیشہ امن پسند ایک نیچر رکھتا ہے اور پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ تمام جو مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. پاکستان اور بھارت کے درمیان بیشتر مسائل ہیں. کشمیر کا مسئلہ موجود ہے, سر کریک کا مسئلہ موجود ہے, بارڈر کا مسئلہ موجود ہے, کراس بارڈر فائرنگ کا مسئلہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی اس طرح سے محاذ آرائی کا باعث نہ بنے اور پڑوسی ملکوں میں انفلٹریشن نہ کرے. پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ان کا افغانستان سافٹ ٹارگٹ ان کا بنا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت افغانستان کی جو پوزیشن بھی ہے اس ویری ولنریبل, کیونکہ جب سے وہاں سے امریکی افواج جو ہے ویکیوٹ ہو رہی ہے تو ان کی بھی بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنے رابطے وہاں پہ کرے مضبوط. اب آگے بڑھتے جناب, بڑا مسئلہ ہے بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے, وہ یہ کہ بار بار ان کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں اور ایئر وائی نیوز بنا ہے بیرون ملک پھنسے پاکستانی مسافروں کی آواز, اور بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے جو آپریشن ہے انشاءاللہ وہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے. اور وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور یہ کہتے ہیں کہ اوور بکنگ کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ایسے یہ آپریشن ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ان ایئر لائنز کی جنہوں نے اوور بکنگ کر کے لوگوں کو پریشان کیا, ان کی ایکسپلینیشن کال کر لی ہے اور انہیں شوکاز دے دیا. اور دبئی ہے, دوحہ ہے, شارجہ ہے, بحرین ہے, انہیں 18 فلائٹس کے ذریعے انہیں واپس لایا جائے گا. یو اے ای کے لیے یہ آپریشنز ہم شروع کر رہے ہیں 5 جولائی سے. 4 دنوں کے اندر جتنے بھی مختلف گلف سٹیٹس میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں انہیں باعزت طریقے سے, بآرام طریقے سے واپس پاکستان لایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے لیے فضائی کمپنیوں نے اپنا آپریشن محدود کرتے ہوئے اچانک پروازیں بھی منسوخ کر دی تھیں, جس سے مسافروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایئر لائنز کی جانب سے اچانک پروازوں کی منسوخی کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی گئی, اور سول ایویشن اتھارٹی نے غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے پروازیں منسوخ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ان ایئر لائنز کو مسافروں کے مسائل 8 جولائی تک حل کرنے کی مہلت بھی دے دی ہے. اور میں مزید بات کریں گے ترجمان پہ آئیے عبداللہ حفیظ سے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے آج سے آپریشن شروع ہو رہا ہے, تو اس کے ارینجمنٹس کیا ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں پھنس گئے تھے, بیکاز وہ جن غیر ملکی ایئر لائنوں پہ ٹریول کر رہے تھے ان غیر ملکی ایئر لائنوں نے لاسٹ مومنٹ پہ اپنی فلائٹیں کینسل کر دی. وہ ایک بہت بڑا ایک ڈیمانڈ وہاں سے ہمیں آ رہی تھی اور پی آئی اے کو بحیثیت قومی ایئر لائن اس ذمہ داری کو نبھانا تھا. تو ہم نے فوراً سے پہلے کیا یہ ہے کہ ہم نے 8 پروازیں جو ہیں وہ دوحہ کے لیے اسپیشلی لگائی ہیں. مین وائل جو بحرین کے لیے بھی ہم نے 2 جہاز بوئنگ 777-300 جو پی آئی اے کی فلیٹ کا سب سے بڑا جہاز ہے وہ ہم نے اس روٹ کے اوپر لگائے. اور اسی طریقے سے ہم متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی, شارجہ اور دبئی کے اوپر بھی ہم تمام چھوٹے جہاز جہاں پہ لگے ہوئے تھے ان تمام کو بڑے جہازوں سے تبدیل کر دیں. اس پوری چیز سے ہم امید کرتے ہیں کہ تقریباً ہم دوحہ, بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اوپر تقریباً کچھ 4-4.5 ہزار سیٹیں جو ہیں وہ ہم اویلیبل کر سکیں گے اگلے 1 ہفتے کے اندر. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں آتی, جیسے ہی ہمیں کوئی مزید ڈیمانڈ وہاں سے آئے گی یا ہمیں پاکستان کی جو وہاں پہ کنسرن ایمبیسیز ہیں اگر وہ ہمیں بتائیں گی تو ہم اور زیادہ جہاز بھی لگانے کے لیے تیار ہیں, سبجیکٹ کہ ہمیں ان کی پرمیشنز جو ہیں وہ ان کے لوکل گورنمنٹ. اچھا عبداللہ یہ کہے گا کہ مسافروں کو کتنی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا؟ ایگزیکٹ ڈیمانڈ تو ہمیں پتہ نہیں لگی, بہت سارے جو نمبرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر ہم تقریباً 4 سے 5 ہزار پاکستانیوں کو جو ہے وہ وطن واپس لے آئیں گے. ساتھ ہی بتا دیجیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن پروازوں کی, جن ایئر لائنز کی جانب سے اوور بکنگ کی گئی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ایسا وزیر ہوا بازی نے کہا. تو کیا کارروائی متوقع ہے آپ کے خیال میں؟
تمام غیر ملکی ایئر لائنوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ کووڈ کے دوران پاکستان کے اندر پروازوں کی تعداد قلیل ان کو کرنی پڑے گی، انہوں نے یہ چیز آگے اپنے پیسنجرز کو پاس آن نہیں کی اور انہوں نے سیلنگ جاری رکھی اور وہ فلائٹیں بیچتے رہے تاکہ وہ کیش فلو حاصل کر سکیں. لاسٹ مومنٹ کے اوپر جب دن قریب آنا شروع ہوئے تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی فلائٹیں کینسل کرنا شروع کر دیں اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے پرواز کرانی تھی ان کا کیا آگے ہوگا، کہ وہ کس طریقے سے واپس پاکستان پہنچ سکیں گے، خاص طور پہ عید سے پہلے. اس سلسلے کے اندر وزیر ہوا بازی نے جس طریقے سے کل بھی ایک بیان دیا تھا، انہوں نے پاکستان میں جو کمرشل ایویشن کا ریگولیٹر ہے سول ایویشن اتھارٹی، ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ایسی تمام ایئر لائنوں کو نوٹسز بھیجیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ضابطے کے مطابق جو ہے کارروائی کی جائے کہ انہوں نے کیوں بغیر پرمیشن کی سیلنگ جاری رکھی اور پاکستانی پیسنجرز کو مشکلات کا شکار کیا. صحیح، ٹھیک ہے جی. عبداللہ حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 5000 کے افراد کے قریب جو پاکستانی بیچارے جو باہر پھنسے ہوئے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جناب، کیونکہ یہ فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا، ہم نے دیکھا بھی ایمریٹ سے بھی کافی اپنا آگے ایکسٹینڈ کر دیا. بالکل، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پاکستان کی جانب سے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کچھ بیسٹ چیزوں کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال، خوبصورت. پاکستان میں جو لون تیار کی جاتی ہے، پاکستان میں جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بڑے مقبول ہیں. بالکل. ہمسایہ ملک میں بھی بڑی جناب مانگ ہے. یہاں پہ جو لون بنائے جاتی ہے، یہاں پہ جو ڈیزائنر جس طریقے سے کام کرتے ہیں، کمال ہے. اور اب سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی انہی خوبصورت لون کو جناب، ایک نہایت ہی زبردست برانڈ آیا ہے، اتنی خوبصورت ان کے پیسز ہے جس کو ریپرزینٹ کرے پاکستان کا اس وقت سب سے خوبصورت چہرہ. اور وہ سب سے خوبصورت چہرہ پہنچا ہے پاکستان کی سب سے خوبصورت مقامات پر. جناب ہم بات کر رہے ہیں ہبا حسین کی، اسپیشلی جنہوں نے بھی لون لانچ کی ہے اور انہوں نے کوآرڈینیٹ جناب سے کیا ہے اتحاد لون سے. اور کیا کمال، آپ دیکھیں مطلب مہوش حیات ہے نا. جی جناب، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مہوش حیات سامنے اور دوپٹے سے پہچانی جا رہی ہے. بڑی زبردست جناب لون کی کلیکشن آئی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو شدید تو چلیں جناب، دیکھ تو لیا آپ نے، اب ہمارے ساتھ کچھ مدیہ. بالکل جی، ہمارے ساتھ ہبا حسین چودھری موجود ہیں اور مشرق اقتدار کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیے گئے لون کی ملبوسات اپنی مثال آپ ہیں. تو ہبا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہبا، ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میں بالکل ٹھیک. ہبا یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت پیاری لون کی جو کلیکشن ہے لانچ کی، اس سے پہلے بھی آف کورس آپ ڈیزائننگ کر رہی تھی، ہم آپ کی وہ کپڑے بھی دیکھتے تھے، آپ کی برائڈل کلیکشن سب ہمارے سامنے تھی. اس لون کی کلیکشن میں کیونکہ آپ پہلی بار آئی ہیں، کب سے کام آپ نے شروع کیا، کیا آئیڈیا تھا آپ کا؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے فیشن ڈیزائنر، آئی ایم اے فیشن انٹرپرینور. اس میں ہم انوائرمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو کام کرنے کے لیے. جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی بیسٹ ٹیم کو کولیبریٹ کر کے ہم نے اپنا جو کیمپین کا آغاز کیا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وی ہائرڈ پاکستان بیسٹ ٹیم آل اوور دا گلوب اور ورلڈ میں بھی. یو کین سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اپنا پورٹ فولیو ہمیں بیچ سکتا ہے. ہماری پینل اس کو ریویو کرے گا اور پھر ہم اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے کیمپین اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، لیکن وہی مدیہ والا سوال کہ ظاہر ہے کہ یو آر ناٹ اے فیشن ڈیزائنر، آپ انٹرپرینور ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ یہ کرنا چاہیے، لائک اس سے ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ فیشن ڈیزائنر کی لائن بہت واسٹ ہے اور میرا وہ اس طریقے سے ٹیکنیکلی میرا وہ ڈومین ہے نہیں. لیکن اس میں دیکھیں پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے جس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کو پروموٹ کریں، رادر میں خود ایک ڈیزائنر کی شکل میں سامنے آ جاؤں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ہبا، جو کلیکشن ہے، کلیکشن تو آف کورس بہت خوبصورت ہے، لیکن جس جگہ پہ آپ نے کلیکشن کو شوٹ کرنے کا سوچا، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ہم نے اس خوبصورت جگہ پہ جانا ہے. تو آپ نے کیسے ملایا اس کو ٹورزم کے ساتھ اپنی کلیکشن کو؟
بہت سے شوٹس جو ہیں جب ہم نے اپنی کیمپین سوچا کہ کس کو کس طریقے سے پلان کیا جائے تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم فیشن کے ساتھ پاکستان کے ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں اور ہم فیشن کے تھرو ہی پاکستان کے ٹورزم کو دکھائیں لوگوں کو کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمیں شوٹنگز جو ہے اپنے بہت سے ناردرن پارٹس میں یا گلگت میں کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے بہت سے شاٹس لیے ہیں جو کہ میرے خیال سے ابھی تک کسی نے بھی ان کو اس طریقے سے ٹیپڈ نہیں کیا جس طریقے سے ہم نے اپنے آؤٹ فٹس کے تھرو ان کو کیا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کوئی مشکلات اس سلسلے میں پیش آئیں؟ ظاہر ہے کہ نئی جگہوں کو آپ نے ایکسپلور کیا اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. مشکلات تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس چیز میں ہی آتی ہیں لیکن ان کو کوشش ہماری تھی کہ جتنا بھی ہم اس کو اسموتھلی رن کر سکیں کریں. ہماری ٹیم پہلے جا چکی تھی سکردو, انہوں نے وہاں پہ بہت ریکی کی اور ہماری 2-4 لوکیشنز وہاں پہ رہ بھی گئیں جس کی وجہ سے وہاں پہ گلیشیئرز بہت زیادہ میلٹ ہو رہے تھے اور ہم وہاں پہ شوٹ نہیں کر سکے. لیکن الحمدللہ جس طرح ہم نے سوچا تھا اس سے بہت بہت اچھا آؤٹ کم آیا. صحیح. اور رسپانس کیسا آیا آپ کی کلیکشن کو؟ رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. پہلی دفعہ لانچ کیا ہے, بہت پیار ملا ہے, لوگ پہچاننے لگے ہیں برانڈ کو اور سیلز کے حوالے سے بھی ہماری آن لائن سیلز ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی عید آ رہی ہے, کووڈ کم ہو گیا ہے, لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ویری گڈ رسپانسز. الحمدللہ. اچھا ہبا یہ بتائے گا کہ چلے اپنی سمر کلیکشن تو آپ نے نکال لی ہے, سو اب آپ آگے ونٹر کلیکشن کا بھی کچھ سوچ رہی ہیں؟ جی ونٹر کلیکشن پہ ہماری پیرالل کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ جرنی کوئی 1 مہینے کی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ٹرانسفارم دا ہول نیو کیمپین. تو وہ ہمارا پیرالل ہی کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم پاکستان کی بہت سی نیو لوکیشنز دکھائیں گے آپ کو اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان میں شوٹ کریں اور پاکستان کو ہی پروموٹ کریں اپنے فیشن کے ساتھ. اچھا آپ ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ فواد صاحب ویسے تو جس منسٹری میں ان کو ڈالا جاتا ہے ماشاءاللہ وہ بڑا بہترین پرفارم کرتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہاں پر بھی جا کے انہوں نے چاند چڑھائے. اس کے بعد جناب اب وزیر اطلاعات ہیں, تو آپ کا یہ جو کام ہے اس کے اندر وہ کچھ اپنے مشورے دیتے ہیں یا آپ ان سے لیتی ہیں رائے؟ میاں کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا ہبا؟ نہیں ان کی سپورٹ کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے میں اس طریقے سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر نہ ان کی سپورٹ ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں, وہ اپنے کام میں ہوتے ہیں, لیکن دکھاتے رہتے ہیں چیزیں, پسند کرتے رہتے ہیں, بیک اپ کرتے رہتے ہیں, بس یہی کافی ہے. اچھا یوزلی آپ آئیڈیاز نیچر سے لیتی ہیں, کن چیزوں سے لیتی ہیں؟ ہم نے جو اپنا موڈ بورڈ سیٹ کیا تھا اپنی پوری اس کا والیوم 1 کا فیسٹیو کلیکشن کا لان کا, یہ ہم نے لینڈسکیپ کو سکردو کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو پلان کیا ہے. کہ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو شارٹس ڈیزرٹ میں لیے گئے ہیں تو ہم نے وہاں پہ بلیک آؤٹ فٹ چوز کیا کیونکہ اٹ واز اے سن سیٹ اور اس میں جو لائنز ہیں وہ بہت ایک ڈسک کا وہ تھا منظر, تو ہم نے اس کو کیپچر کیا ہے وہاں پہ نا. تو اٹ واز آل ڈیزائن ود دا لینڈسکیپ کلر کے اوپر, پیلٹ ہمارا پورا اسی طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے. مطلب ہبا پورا جو ہم کینوس دیکھ رہے ہیں اس میں چاہے پیچھے کی سینری ہو یا پھر کپڑے ہوں, سب آپس میں بڑے ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں, وہ سب چیزیں کینوس کا حصہ ہی لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے MOU اتحاد کے ساتھ سائن کیا, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اتحاد کے ساتھ ہمارا MOU بالکل سائن ہوا تھا اور آئی تھنک کہ ہماری پہلی کولیبریشن ہے اور الحمدللہ دے آر ویری کوآپریٹیو ود می اور بہت اچھا کام کیا ہے ہم نے اکٹھے اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے ہم اسی طریقے سے کریں گے. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ مہوش کو آپ نے چوز کیا ایز یور فیس, ظاہر ہے کہ بڑی شاندار ایکٹریس بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, تو یہ چناؤ کیسے کیا اور آگے بھی یہ سفر آپ کا ان کے ساتھ جاری رہے گا؟ چناؤ تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے وہ ہماری ایک سپر سٹار ہیں اور کام کے حوالے سے وہ بالکل ہمیں کوئی انہوں نے پرابلم نہیں دی, بہت محنتی ہیں. بہت سے ایسے ہمارے وہ آئے, ہمارے مشکلات کا سامنا تھا ہمیں شوٹنگ میں کہ پاؤں جل گئے. صبح 5 بجے ہمارا شوٹ شروع ہوتا تھا, پورا دن دھوپ میں کھڑے ہونا ود میک اپ, دا انٹائر ٹیم پروڈکشن سے لے کے کیمرہ مین سے لے کے
فوٹوگرافر سے لے کے ساری پروڈکشن ٹیم نے بہت محنت کی ہے. اور میوش آبویسلی ان کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ جب ہم نے انہیں آئیڈیا فلوٹ کیا میں نے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں فیشن کے ساتھ, تو شی سیڈ کہ میں بالکل میں ٹائم نکالوں گی, اور اگر ٹائم نہیں بھی ہے تو آئی ول ٹیک اے ٹائم آؤٹ فار دس کیمپین بیکاز پاکستان ٹورزم از انوالوڈ ان اٹ. اچھا ایک اور چیز, یہ ناردرن سائڈ تو آپ نے ایکسپلور کر لی, ساؤدرن سائڈ پہ آپ کچھ ایکسپلور کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آگے اپنی ونٹر کلیکشن کے لیے؟ بہت سی اور لوکیشنز ہیں جو ابھی تک انٹیپڈ ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو نیکسٹ شو میں ریویل کریں گے جب ہماری ونٹر کلیکشن آ جائے. اور ہبا میں یہ بھی چاہوں گی کیونکہ جتنے زبردست طریقے سے ریشم آپ کے کپڑے جو ہم نے دیکھا بھی, انہوں نے آپ کے لیے شو اسٹاپر بھی ایسا ایک بار آئی تھی ایک فیشن شو میں, وہ کرتی ہے نا اور کوئی نہیں کرتا. آف کورس مطلب میں میوش از میوش ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آنے والی آپ کی کلیکشن میں آپ پاکستان کی پرانی تمام تر ہیروئنس کو لیں. جی اگر آپ میرا وہ بھی دیکھیں برائڈل کٹو ویک, تو ہم نے اس میں ریشم کو لیا کیونکہ ریشم از اے سپر اسٹار, بالکل اور وہ جانی جاتی ہیں اپنے کام سے, اور جو تجربہ ان کے پاس ہے کام کا, تو میرے خیال سے ابھی تک تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ہم کنسیڈر کریں گے, اور ہم اسی طریقے سے اپنی کیمپین کو لے کے چلیں گے کہ ہم پاکستان کے ہی ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں جتنا بھی ہو سکے, چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونیئر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ جی. ہبا ہمارے ساتھ موجود ہے نا, آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو دا ونٹر کلیکشن, کیونکہ اس میں میں چاہتی ہوں جناب کہ جہاں میوش بھی ہمارے ساتھ ہے, جہاں پہ ریشم ہمارے ساتھ ہے, جہاں پہ بابرا شریف ہمارے ساتھ موجود ہے, نیلی آ جائے, انجمن آ جائے, او مائی گاڈ. جی مردوں کے لیے بھی آؤٹ فٹس نکالیں, یہ میرا مطالبہ. چلے جی, آئی ایم شیور ہبا ضرور کچھ کریں گی. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ایک اور گھنٹے آپ کے سامنے ہم موجود رہیں گے. میں ہوں اشفاق اسحاق ستی, اور میرے ساتھ ہیں مدیحہ نقوی. یہ ابھی آپ بریک پر آنے سے پہلے آپ کیا اتنی چٹکیاں کیوں بجا رہے تھے؟ یار آج موسم اتنا اچھا ہے, اور میرے ساتھ تو 9 بجے یہ ہوا کہ عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں, یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. 9 بجے جو میرے ساتھ ہوا تھا, میں موسم کی بات کرنے جا رہا تھا. نہیں ملتا تو یہ حالات ہیں, ان کو بات کرنے کا موقع مل جائے پھر آپ اور میں ہم سب چپ, اور اشفاق کی ٹرین جاری ہو ساری. بھائی میری بات سنیں, آج بوندا باندی ہوئی کراچی میں, مطلب ایک قسم ٹوٹ گئی کہ کراچی میں بارش نہیں ہونے کی. تو آج جب میں آ رہا تھا تو اتنا سہانا موسم, ہلکی ہلکی بوندا باندی, اور ایسے میں دل چاہ رہا تھا کہ یو ٹرن لے کے واپس چلا جاؤں, کیونکہ یو ٹرن جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی چیز ہے. آپ تھوڑا جلدی آ جاتے, کیونکہ جب میں آئی تھی نا تو کوئی بوندا باندی نہیں ہوئی, کوئی سین ہی نہیں لگ رہا تھا بارش ہونے کا. آپ کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ لاہور جاتی ہیں, یہ اسلام آباد جاتی ہیں, یہ ادھر ادھر جاتی ہیں. چلے جی, بارش کے والے سے بات بھی کریں گے, اور ساتھ میں پی ڈی ایم کا ہوا جلسہ, اور اس جلسے سے بڑی جو توقعات تھی, سماؤ لگ رہا تھا کہ بڑا ہومیوپیتھی قسم کا جو جلسہ ہے وہ ہوا ہے, کیونکہ نہ اس میں آف کورس اے این پی بھی نہیں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی, آف کورس مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا انفلوئنس بھی ہے, تو کافی لوگ اکٹھے تو ہوئے تھے, لیکن وہ جو ٹون ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ جو ٹون سامنے آئے گی, وہ نہیں آئی سامنے. ظاہر ہے کہ مکمل طور پر ایک ظاہر گٹھ جوڑ ہوتا ہے جماعتوں کا, اپوزیشن کی جماعتوں کا, اور اس کے بعد ہی وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے پاتے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنی پیرالل سیاست کرے گا تو اس کے اثرات جلسوں میں اور پھر آگے چل کے ووٹنگ کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے. عوام کا رجحان بھی اس سے چینج ہوتا ہے, ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. بالکل جی, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ذرا ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. پی ٹی ایم کا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر سوات میں سیاسی شو. مریم نواز کی جگہ شہباز شریف کی جلسے میں شرکت. اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ عوام گھبرائیں, موجودہ حکومت کو بھگائیں. فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو حکومت کا غیر ضروری حصہ قرار دے دیا. گیس فیلڈ کی صفائی اور بندش. سردیوں کے بعد اب گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری. عوام کی مشکلات میں اضافہ. گھریلو اور صنعتی صارفین کو گیس کے کم پریشر کا سامنا. بچوں کا لیپ ٹاپ, ٹیبلٹس اور فون کے غیر ضروری استعمال گردن کے درد کا باعث بننے لگے. بھاری بستہ کمر کا درد بننے لگا. بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہونے لگی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سی این جی استعمال کرنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد سی این جی اور ایل این جی اسٹیشن کھول دیے گئے ہیں. اور ترجمان سوئی صدرن کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے ملنے والی گیس کی مقدار میں اضافہ ہو گیا ہے.
سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے اسٹیشنز کو رات 12 بجے سے گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ سی این جی تو ملے گی، لیکن گیس لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں کتنی بہتری آئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ آگے سی این جی کی پرائس میں بھی اضافہ ہو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ترجمان SSGC ہیں۔ شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو گیس بحران کا جو سبب تھا وہ کیا بنا اور اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیسکلی ہمارے پاس پساٹی سے ایڈول ٹرن اراؤنڈ مینٹیننس پہ گئی تھی فیلڈ، اس کی وجہ سے ہمیں گیس کم آ رہی تھی، کوئی 170، ابھی کوئی 150 MMCFD گیس آنی شروع ہو گئی ہے، تو ہماری لائن پیک بہتر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج CNG اسٹیشن بھی کھل گئے ہیں، کیپٹیو پاور بھی کھل گئے، انڈسٹری بھی کھل گئے۔ شہباز صاحب اچھا، یہ جو آپ نے مینٹیننس کے حوالے سے کہا تھا، تو یہ مینٹیننس ہر سال ہوتی ہے اور یہ ایک آؤٹ آف دا ٹرن کوئی مینٹیننس نہیں ہے، یہ مطلب ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی یہ پیریوڈک مینٹیننس فیلڈز میں ہوتی رہتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ اور یہ گرمیوں میں ہی ہوتی ہے؟ یہ فیلڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ نہیں، کیونکہ یہ اس سے پہلے اصل میں ہم نے سنا نہیں کبھی کہ گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، یا پھر حکومت اس کے آپ کے بتانے کے باوجود کوئی ارینجمنٹ نہیں کر پائی۔ یہ آپ کو طلب اور رسد میں اتنا فرق کیوں محسوس ہو رہا ہے اگر ایسا ہی ہے، اگر پیریوڈک ہے تو؟ دیکھیں ہم ایک ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، ہمیں ایکسپلوریشن کمپنی سے جتنی فیلڈ سے گیس ملتی ہے جو ہمیں گورنمنٹ ایلوکیٹ کرتی ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے جو بیسٹ پاسبل ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن تو یہ سوال کہ یہ شارٹیج کیوں ہوئی، یہ آپ گورنمنٹ سے کریں، ایکسپلوریشن کمپنی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ترجمان ہیں SSGC کے، تو اتنا تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ پچھلے سال اتنا نہیں تھا مسئلہ، اس سال پیداوار میں کمی آئی ہے یا ہمیں گیس کم پرووائڈ کی جا رہی ہے تو ہم آگے کم پرووائڈ کریں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا؟ جی میں آپ کو اس کو بھی بتا رہا تھا کہ دیکھیے اوور دا ایئرز ایئر ٹو ایئر بیسس پہ جو نیچرل گیس کی فیلڈز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر پچھلے سال مثال کے طور پہ ہمیں 1000 MMCFD گیس آتی تھی گیس فیلڈ سے، وہ کم ہو کے 900 ہو گئی ہے۔ سو یہ نیچرل ڈپلیشن ہے، تو یہ تو اوور دا ایئرس کم ہوگی انٹل ادروائز وی ایکسپلور مور فیلڈز، اور ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارے پاس گیس آئے۔ بٹ اگین دس از ناٹ مائی ایریا ٹو کمنٹ۔ صحیح۔ اچھا شہباز صاحب بتائے گا کہ کیا گیس تنصیبات کی بحالی کا کام بھی، خیر میرے خیال سے ان کے پاس دوبارہ چلتے کبھی لائیو کٹ ہمارے آڈینس؟ جی بالکل، ہم براہ راست لیے چلیں گے۔ اس وقت کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا آج 22واں یوم شہادت ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ثوابی سے ان کا تعلق تھا کیپٹن کرنل شیر خان کا، اور انہوں نے کارگل کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا، اور نہایت بہادری اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی ان کی جو چیک پوسٹ تھی، جو چوکی تھی، اس کا انہوں نے دفاع کیا، اور ان کے اس کارنامے کو جو دشمن ہے یعنی کہ بھارت، اس کے فوجی افسران نے بھی سراہا کہ کس قدر بہادری سے انہوں نے وہاں پر اس چیز کا مظاہرہ کیا۔ تو اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جانب سے ان کو جو دعائیہ تقریب ہو رہی ہے وہاں پر پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں۔ جی جناب، تو کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے آپ کو مزید ہم بتائیں کہ جناب یہ 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے تھے، اور 5 جولائی 1999 میں کارگل وار کے دوران انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک 11 پاک فوج کے جو جوان ہیں، جو افسران ہیں، ان کو نشان حیدر دیا جا چکا ہے، یعنی کہ جب سے قیام پاکستان سے لے کے اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا، اور کیپٹن تھے، لیکن ان کا نام کرنل شیر خان تھا۔ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جناب کرنل شیر خان کہتے ہیں، تو ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ پاک افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام شہداء خصوصاً کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے درجات بلند فرما, انہیں جنت الفردوس میں عرف اعلی مقام نصیب فرما. اے اللہ پاک وطن عزیز کو امن و سلامتی نصیب فرما اور افواج پاکستان کی خصوصی مدد اور رہنمائی فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. سوابی میں کارگل کے مارکے میں جرت اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے کیپٹن شیر خان شہید کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا. جی بالکل, اور ظاہر ہے کہ ان کا آج 22واں یوم شہادت ہے. اور کرگل وار کے دوران جس طرح سے ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ گلتیری ریجن میں ان کی پوسٹنگ تھی اور سطح سمندر سے تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے 5 چوکیاں بھی قائم کی تھی. جی جناب, تو کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کارگل جنگ کے ہیرو تھے اور 11 ان افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو پاکستان کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی کہ نشان حیدر سے نوازا گیا ہے. اور آج ان کا 22واں یوم شہادت ہے اور بڑا بھاری انہوں نے دشمن کو نقصان پہنچایا تھا. کیپٹن تھے اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک چیک پوسٹ قائم کی تھی, 5 اسٹریٹجک پوسٹ قائم کی تھیں اور وہاں پر بھارتی فوج کی جانب سے جو بٹالین پوری بھیجی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور اس کے بعد ریٹریٹ نہیں کیا. تو بھارتی جو فوج کے بریگیڈیئر تھے جب ان کا جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا تو اس کے بعد ایک سائٹیشن کا ایک نوٹ ان کی پاکٹ میں رکھا تھا ان کی جیب میں کہ جناب بڑی بریوری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس طریقے سے وہ شہید ہوئے. تو اس کے بعد پھر انہیں نشان حیدر سے نوازا کیا. تو ظاہر ہے کہ پاک فوج ہمیشہ ملک کے چپے چپے کے دفاع کے لیے پرعزم رہتی ہے. بارڈر پہ کوئی بھی سچویشن اور خاص طور پر بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے, تو ایسے میں بھارت کی جانب سے جب بھی کوئی اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں تو پاکستان کی جانب سے ہمیشہ بھرپور جواب دیا جاتا ہے. اور جو جوان جس عزم اور جس حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو جناب یہ مناظر آپ نے دیکھے اور بلا شبہ شہیدوں کو یاد رکھنے کا دن ہے اور شہیدوں کو جس طرح سے خراج تحسین جتنا بھی پیش کیا جائے وہ کم ہے. اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنے وطن کے دفاع کے لیے جس طرح سے یہ جوان اور یہ ہمارے فوجی افسران جام شہادت نوش کرتے ہیں یا جس طرح سے بہادری سے جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں, بھلے وزیرستان میں جنگ ہو, بھلے سوات میں کوئی آپریشن جاری ہو, بھلے بھارت سے برسر پیکار ہو, بھلے کوئی بھی دشمن ہو, کوئی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہماری افواج پاکستان چاق چوبند بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ چوکنی رہتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. تو جناب ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے بات کر رہے تھے جناب کہ سی این جی فائنلی اب ہماری عوام کو دستیاب ہوگی. کافی بڑا بحران ہماری عوام نے آلریڈی فیس کیا ہے لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سی این جی کی پرائسز جو ہیں اس میں اضافہ کیا جائے گا. شہباز اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شہباز صاحب, کل سے ہم خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سی این جی کی پرائسز میں اضافہ متوقع ہے, کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے سی این جی کی پرائس تو ڈی ریگولیٹڈ ہے تو وہ سی این جی سیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا صاحب نہیں بتائے گا, اس سے پہلے میں آپ سے بات پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ کیا جو گیس کی تنصیبات ہیں اس کی جو بحالی کا کام ہے, سمہاؤ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو بحالی کا کام ہے وہی التوا کا شکار ہے, کیسا ہی ہے؟ نہیں, جو لوڈ شیڈنگ گیس کی
एक्चुअली लोड शेडिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ हमने कम किया था गैस जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को केटर करने के लिए ये एक मेंटेनेंस की वजह से हुआ था। वो मेंटेनेंस की वजह से गैस फील्ड बंद हुई थी, वो गैस फील्ड मेंटेनेंस हो गई, खुल गई, और वो जो जहाज जो आना था वो उस तरीके से टाइम पे नहीं आ पाया। तो ये आपकी नज़र में जाहिर है कि आप तर्जुमानी तो वैसे SSGC की कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू नज़र आया यहाँ पर, वरना ये मसाइल ना होते गर्मियों में? जी ये मेरा एरिया नहीं है कमेंट करने का, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहबाज इस्लाम साहब तो मौजूद थे। और जो पिछले दिनों CNG की लोड शेडिंग नहीं थी वो जनाब, वो गैस वैसे कम गैस भी मतलब घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस कभी कभी दस्तयाब नहीं थी, बंदिश हो रही थी और लोग बड़े परेशान थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी लोड शेडिंग नहीं है। खैर जी आगे बढ़ते हैं। आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात भी है, वो ये कि स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें हैं वो मुसलसल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि हम सब पे लाजिम मलजूम है कि हम सबको सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग जरूर लें। मैं भी ट्रेनिंग लेके आया हूँ, आप मुझसे मोबाइल छीन के दिखाएं, मैं आपको नीचे गिरा दूंगा। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मोबाइल छीनने की कोशिश नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया अशफाक इसाक सत्ती, आपने बहुत अच्छा हमें बताया और गाइड किया। आपने बाकी I'm sure कि आपके मुंह से तो अल्फाज नहीं निकलने थे मेरी तारीफ क्यों नहीं निकले थे, मैंने अभी मुंह खोला ही था आपकी तारीफ करने के लिए, तो आपने जज्बातियत में आके छलांग लगा दी और आपने फिर तालियां भी पीटनी शुरू कर दी। बट इट वाज अ वेरी नाइस सेगमेंट। और मेरे ख्याल से हम सबको चाहिए कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनको सेल्फ डिफेंस जो है वो जरूर सिखाएं। वो बच्चे नहीं बड़े भी आप ये देखें ना कि गैजेट से निकलेंगे आप, अगर कोई आपके पास एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आजकल के लड़के देखते हैं बेचारों में इतनी एनर्जी होती है बच्चों में, तो वो लड़ाई झगड़े में लगा देते, तो जनाब उसको इसमें डालें। जितनी लड़कियां वहां पर मौजूद थी उनसे ये भी मैंने पूछा कि आप किसके ऊपर आप अपना कसर उतारते हैं? वो अपने भाइयों पे सबसे ज्यादा उनको कूटती हैं। सीखें और कूटें। जो आप पर हमला करे सिर्फ उसी को कूटना और ठीक ठाक कूटना है कि नेक्स्ट टाइम वो सोचे। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने बचपन की अगर हम बात करें तो अपने बचपन में ना अक्सर हम बच्चे बहुत ज़्यादा बहाने बनाया करते थे। स्कूल के लिए तो एक बड़ा जी मशहूर बहाना था, वो था पेट में दर्द हो रही है। फिर कभी कभी बच्चे ये भी कहते हैं जी हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती, तो फिर माँ बाप कहते थे भाई ऐसा तूने क्या काम किया कि तुम्हारे सर में दर्द हो। लेकिन आजकल का बच्चा अशफाक जब ये बात कहे कि मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे मेरी बैक में दर्द हो रहा है, तो आप उसको सुने ज़रूर, क्योंकि अब उस बच्चे का जो एक्सपोजर है वो इसकी गैजेट से है। उसके हर वक्त उसके हाथ में एक टैब होता है। पिछले दिनों कोविड के टाइम में तो हमने देखा है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, जी बिल्कुल, तो मुसलसल रही स्क्रीन के सामने है। नहीं, और दूसरी एक चीज़ ये है कि जब हम मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप यूं करके नहीं करते, आप उसको यूं करके यूज़ कर रहे होते हैं। और मुसलसल जब इस पोजीशन में रहें तो आपका एक जो बैलेंस है वो सर का आपकी बॉडी पे वो भी खराब होता है और उससे बड़े नुकसानात होते हैं। उससे आपकी कमर के पट्टों पर प्रेशर पड़ता है। अशफाक ऑल्सो हमारे जो IT स्पेशलिस्ट होते हैं जो मुसलसल जो अपने कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं, जब बैठे रहते हैं तो उनको भी बैक पेन होती है। फिर हम उनको भी जैसे आए दिन हमने शोज में भी उनको बता रहे थे भाई आप बैठे बैठे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपको बैक पेन ना हो। तो सोचे ये बच्चे तो कीपैड यूज करते हुए तो ये बच्चे तो मुसलसल पिछले दिनों 5-5, 6-6 घंटे स्क्रीन के सामने मुसलसल बैठे रहे हैं। तो आप सोचें इनकी बैक पे और इनके जो है बाकी अज़ा पे कितना उसका असर होगा। और साथ ही साथ एक और बड़ा फैक्टर होता था जिसपे हम पहले भी ARY न्यूज़ पे ये मामला उठा चुके हैं, वो है बच्चों का बस्ता और उसका वजन। यानी कि मैं अगर उठाऊं तो मेरी कमर भी झुक जाए। तो ये जो बच्चे इस ग्रोइंग एज में होते हैं, आप सोचिए कि वो मुसलसल एक वेट जब उनकी कमर पर पड़ा रहेगा तो उनका पोस्चर के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी कर्व होने के उसके चांसेस खैबर काफी पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा था काम करेंगे जनाब 15% बच्चे की बॉडी वेट से जो 15% जो वेट होगा उसका होना चाहिए बस्ता, इससे ज्यादा बस्ता नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब स्टूडियोज में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अशफील जॉन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा आजकल हम बच्चों में बड़ी जो है पेन देख रहे हैं उनके जॉइंट्स को लेके, उनको बैक पेन भी है, फिर अगर सर के हवाले से भी वो दर्द की शिकायत करते हैं, तो क्या जो हमने वजूहात बयान की हैं क्या यही वजूहात है, इससे बरक्स कुछ और भी चीज़ें हैं? बिल्कुल मदिया, आपने जिस तरह बताया कि अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये बताया था कि इंटरनेशनली अब ये कहा गया है कि आपका जितना भी वेट आप कैरी कर सकती है एक बॉडी, वो 10% ऑफ द बॉडी वेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ अ चाइल्ड वेज अराउंड 30 kg तो उसका बैक दैट इज द मिनिमम, सो वो 3 kg होना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं
ان کی ہائٹ میں آپ نے دیکھے گا کہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ایز کمپیئر ٹو دی ادر چلڈرنس آف دی ورلڈ. بیک پیک 5 kg ٹو 10 kg بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کنٹینیوس اسٹرین بیک پہ آ رہا ہوتا ہے, اور اس اسٹرین کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہمارے باڈی کے مسلز ہوتے ہیں وہ اتنے انرجائز نہیں ہوتے, اتنے اسٹرینتھن نہیں ہوتے, تو جس کی وجہ سے ہمارے بیک پہ اور نیک پہ خاص طور پہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ کنٹینیو ایز یو سیڈ کہ کووڈ کے اندر جب وہ بیٹھے کنٹینیو سلاؤچ پوسچر میں بیٹھے ہوئے, لیپ ٹاپ کے سامنے اسکرین ٹائم ان کا بڑا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے ناٹ جسٹ ان کی بیک, ان کی اسپائن, ان کے نیک کے مسل سارے اس طرح سے لیتھارجک ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی پوسچر کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. اینڈ دس از دا ریزن دیٹ لیڈس ٹو نیک پین اینڈ بیک پین. صحیح. اچھا, اور اشفاق ہم نے تو اب یہ بھی دیکھا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم بستے کا جو ہے مطلب وزن کم کریں, ہم نے بچوں کو ٹرالی بیگز بھی دے دیے کہ بچے اٹھا نہیں سکتے تو چلو جی ٹرالی بیگ گھسیٹ تو لیں گے, اور وزنی ہوتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ آل اراؤنڈ دی ورلڈ. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا اسکول پریکٹس میں بیک پیکس بہت کم ہے. دے یوز ٹیبلیٹس ان کلاس رومس ایز ویل. they have cabins, they have special stations جہاں پہ بچوں کو آ کے آڈیو ویژول رومس میں جا کے ٹیچنگ کی جاتی ہے. بنسبت یہ کہ وہ بیک پیک کیری کر کے, اب ہمارے چائلڈہڈ میں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم بھاری بھاری بستے اٹھا کے جاتے تھے. اینڈ اسپیسیفکلی لیکن اشفیل اس کے اندر فرق یہ تھا کہ ہمارے چائلڈہڈ میں ہم بستے بھاری کیری کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ہم باہر جا کر کھیلتے تھے, ہم کرکٹ کھیلتے تھے, لڑکیوں کی I'm sure اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ تو آپ بیگ اٹھا رہے ہیں, اس کے بعد آ کے آپ فون لے کے یا گیجٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ ڈبل جیپرڈی ہو جاتی ہے. دس از دا مین ریزن جو کہ بہت زیادہ پریولنس بڑھ گیا. پہلے ہمارے پاس جو کلائنٹ کی ایج آتی تھی وہ ایج ہوتی تھی 25 ایئرس ابو. اب جو میرے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں اسپیسیفکلی دے آر اسٹوڈنٹس, او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو گھر پہ بیٹھ کے زیادہ انہوں نے اسٹرائی کرنی ہے. کامن ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ بیک پین میں ایشو ہے, تھوریسک ریجن میں, اپر ریجن میں ایشو ہے. کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسکرین ٹائم میں, اب کوئی بھی اسکول, کوئی بھی ایسا ادارہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کتنی دیر تک کیسے بیٹھنا ہے. اگر آپ کا اسٹڈی ٹائم 1 گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, تو کتنے گھنٹے کے بیچ میں بریکس لینے ہیں, ارگونومکلی اپنا اسٹیشن کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے پروگرامس کریں کہ آپ کے پروگرام سے پیرنٹس کو یہ ایڈوائز جائے کہ وین ایور یو آر سیٹنگ اپ اے ٹیبل فار اے اسٹوڈنٹ, فار یور چلڈرن, تو آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو مانیٹر کی ہائٹ ہے وہ آئی لیول پہ ہو, بچہ بہت زیادہ نیچے بیٹھ کے سلاؤچ پوسچر میں نہ پڑھ رہا ہو, کیونکہ وہ تو اسٹڈی پہ فوکسڈ ہے. ہی از ناٹ تھنکنگ کہ مجھے بیڈ پہ بھی بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ صحیح ہے کہ ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے؟ ایگزیکٹلی. جو سلاؤچ پوسچر ہے وہ سب سے زیادہ بیک پہ نہ لوڈ دیتا ہے. یو سٹنگ لائک دس ان ا سلاؤچ پوسچر وائل یو ار سٹنگ ڈاؤن اور ویدر یو سٹنگ آن ا چیئر, ٹھیک ہے. تو لیپ ٹاپ اگر نیچے ہوگا تو وہ سلاؤچ پوسچر ہوگا. سلاؤچ پوسچر ہیز 200 ٹائمز انکریز the pressure on the spine as compared to a non neutral position. کیونکہ سر کا ویٹ آپ کے ظاہر ایک ویٹ رکھتا ہے, اس کا ایک بیلنس ضروری ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسکول جو ہے اس سلسلے میں یہ کریں جیسے کہ بیرون ممالک میں ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایک علم ہے کہ کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بچوں کی, کاپیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کیا لاکر رومز کا آپ سجیشن کوئی دے سکتے ہیں؟ اور جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے یہاں پر تو 4 کمروں کا گھر ہوگا, اس کے اندر لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا اس کے لیے فارمولا کوئی آپ نے سجیسٹ کیا ہے ویسے؟ بالکل, میں ڈیفینیٹلی وی آر ورکنگ آن دس اویئرنیس ایز ویل, اور میں اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ ہے کہ کافی اویئرنیس دیتا ہوں کہ اف یو کین ناٹ مینیمائز دا لوڈ آن دا چلڈرن, ایٹ لیسٹ میک دیم ایکٹیو. آپ ان کو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں, اسکول میں ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں. اب پیرنٹس تھوڑے سے ان کے پوسچر پہ کنٹرول کریں کہ جیسے ایک بچہ اگر گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا میرا بچہ 4 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ گیا یا کسی طرح سے زیادہ بیٹھ گیا, تو میں نے کیا کرنا ہے, اس کو بریک چاہیے, اس کا میں نے اسٹیشن کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. اینڈ ایون اسکولس, یس یو آر رائٹ کہ اسکولس اگر اسی بیگ کو اپنے پاس ایک اسپیسیفک لاکر بنا دیں بچے کے نام سے کہ اس کی بکس وہیں پہ پڑھی رہیں, اور اسی طرح وہ بکس آ کے, اب کافی یونیورسٹیز اس طرح سے ہو گئی ہیں کیونکہ یونیورسٹیز میں جتنے بھی لوگ ہیں جا رہے ہیں وہ ورکنگ ہوتے ہیں, تو وہ دے گو ڈائریکٹلی فرام دیئر ورک. سو جب وہ وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تب ان کے پاس سے لوڈ لے لیا جاتا ہے. جب وہ قابل نہیں ہوتے تو ان کے اوپر لاد لاد کے ان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے. اچھا, تو جو بچے بہت سارے ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم چاہیں گے آپ ہمیں کچھ ٹپ دیں کہ وہ کیا اپنے بچوں کو ٹپس دے سکتے ہیں, کیا ان کو تھوڑا بہت ایکسرسائز ان کی کو شامل کر سکتے ہیں ان کی روٹین میں, تاکہ وہ ان تمام تر پین سے چھٹکارا حاصل کریں. دیکھیں, ایک تو اسپیسیفک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ریزن ہے اور وہ ہم اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از اسپائن ڈی ہائیڈریشن. اسپائن ڈی ہائیڈریشن کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے ایز کمپیئر ٹو چلڈرن یا اڈلٹ, اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے تو ہماری جو اسپائن ہوتی ہے دیٹ از فلڈ ود واٹر. جب اس کا واٹر کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے ہم فریش ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم ڈے ٹو ڈے ورک کرتے کرتے جا کے ہم جب بہت لیتھارجک ہوتے ہیں ہمارا واٹر کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ لیڈس ٹو انجری ان دا اسپائن. ٹھیک ہے, ڈسک جو ہماری ہوتی ہے دیٹ از واٹر پروسیس. جب واٹر کنٹینٹ کم ہوگا وہ لوبریکیشن بھی دیتی ہے, وہ اس سپورٹ کو, اس بیلنس کو مینٹین کر کے رکھتی ہے. تو پیرنٹس کے لیے بیسیکلی چاہیے کہ آپ
اس چیز پہ بھی فوکس کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا پوسچر آف دا کڈ. جب اگر بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور میں اگر دیکھ نہیں رہا تو اور بچہ بیٹھ کے زمین پہ پڑھ رہا ہے تو وہ کنٹینیوس اگر 4 گھنٹے سلاؤچ پوسچر میں بیٹھ رہا ہے تو دیٹ ول میک ہز اسپائن ونریبل اور وہ پھر انجری کی طرف جائے گی. تو دس از دے نیڈ ٹو ایک ان کو ایکسرسائز آج کل کار ایکسیڈنٹ بھی اس کے لیے جرک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایک ان کو ایکسرسائزز پہ پیرنٹس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ان کی بیک پین کی نارمل ڈے کی ایکسرسائز, جس طرح ہم اسکول میں پی ٹی ایکسرسائز کرتے تھے, اب جب سے بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے تو وہ پی ٹی ایکسرسائز نہیں. لیکن ایک اور چیز ہے نا شبیر کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس پتہ نہیں ہوتا تھا, اب تو آپ گوگل پہ جائیں تو آپ کو دنیا جہان کی ایکسرسائز یوٹیوب پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, صرف آپ کو ڈھونڈنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. تشریف لائے. اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کے لیے کانشیس آپ کو ہونا چاہیے. ہمارا پروگرام دیکھیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ گوگل شوگل پہ ادھر ادھر جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جی. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ جی سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز. سکھر میں طلباء کھلے عام نقل کرنے لگے. 10ویں جماعت کے فزکس کے پرچے کے دوران واٹس ایپ کا ہوا کھلے عام استعمال. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندہ سیرش کوکر ہمارے ساتھ موجود ہے. تو سیرش, وہ گائیڈ تو لے لی, یہ فون چھوڑ دیا بچوں کے پاس انہوں نے, کیسے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے. جب ہم صبح یہاں امتحانی مراکز سے پہنچے تو ان کی تلاشیاں لی جا رہی تھیں, ان سے گائیڈز وغیرہ چھین لی گئی تھی. مگر اب ہمارے فوٹیج آپ کو واضح طور پر ہمارے ناظرین کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کمرہ امتحان میں موبائل فون کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. بذریعہ واٹس ایپ جو ہے وہ فزکس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے. نہ صرف سکھر میں بلکہ لاڑکانہ اور خیرپور اور دیگر اضلاع میں بھی جو ہے وہ یہی صورتحال اب تک سامنے آئی ہے. یہ 2 گھنٹے کا پرچہ ہے, مگر اس 2 گھنٹے کے پرچے کی شروعات میں جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال بچے کر رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. کیونکہ اب دور جدید چل رہا ہے, گوگل پہ ہر چیز موجود ہے اور بچے وہاں سے جو ہے وہ نقل کرنے میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں. کمرے امتحان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بورڈ مافیا جو سرگرم نظر آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز وہاں موجود ہیں, وہاں پر جو ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے ہیں. بالکل. شو کے آغاز میں بھی جو ہماری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ جو آج جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں کمرہ امتحان میں بڑے خوش آئے, تو کیا وہ خوش اس وجہ سے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج انہوں نے چیٹنگ کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پرچہ پہلے کا کل رات کا آؤٹ ہو چکا ہو؟ جی ہاں, بالکل اطمینان. دیکھیں میں نے اپنی پہلی بات میں یہی کہا تھا کہ بچے بڑے پر اطمینان اور پرسکون ہیں. وہ یہی, ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اندر جائیں گے تو ان کو یہ سہولت میسر ہوگی. آپ کو یہ بتا دیں کہ ان امتحانات میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے, مگر صورتحال ہمارے سامنے ہے, اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا, کوئی خوف نہیں ہے. بچے جو ہیں بلا خوف نقل کرنے میں مصروف ہیں. سیرش, اب ان کو کوئی ایسی دفعہ لگانی چاہیے جس میں 4 بچوں کے جمع ہونے پہ کاروائی نہ ہو, بلکہ 4 موبائل فون کہیں ایک جگہ نظر آئیں تو وہ کاروائی ہو. ایگزیکٹلی ایسا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو 29 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی نقل کی روک تھام کے لیے, وہ بھی غائب نظر آئی ہیں. اور اگر جو نظر آئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کو دیکھ کر اور وہاں سے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئی ہیں. واللہ علم بچوں کا مستقبل پہلے ہی کووڈ-19 کی وجہ سے وہ داؤ پہ لگ چکا تھا, مگر اب 2 سال کے بعد یہ امتحانات لیے جا رہے ہیں. بچوں کو یہ تسلی بھی دلوائی گئی تھی کہ ان کو ان امتحانات میں جو ہے وہ پاس کیا جائے گا, فیل نہیں کیا جائے گا. مگر اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کو موبائل فون لے جانے کی اجازت دی گئی ہے. بڑے افسوس سے واقعی کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے موبائل فونز لے کے نہ صرف کمرہ امتحان میں گئے ہیں بلکہ اپنے موبائل فونز کھول کے ان سے چیٹنگ بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی سیرش کوکر, ہمارے نمائندہ سکھر کی صورتحال سے میں آگاہ کرتی ہوں. دس از پریٹی سیڈ. اور یہ بچے بعد میں کہتے جی ہمارا جو ہے کریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا, پیپر مت لیں. اور جو پیپر لینے کے لیے آئے تو آپ دیکھیں کیسے چیٹنگ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. آپ نے اتنا عرصہ انہیں آن لائن ایجوکیشن دی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ پڑھیں نا. دس از سیڈ, دس از ویری سیڈ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, اب سیاسی ماحول کی بات کرتے ہیں. اور اپوزیشن کی جانب سے ایک پاور شو کیا گیا, اور اس پاور شو میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی شریک نہیں تھی, اور نون لیگ اور JUI نے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پنڈال خیبر پختونخوا میں سجایا تھا. بالکل جی, سوات میں سجایا یہ انہوں نے پنڈال. اور اس سیاسی شو میں 2 اہم جماعتوں کے آؤٹ ہونے کے بعد کچھ کھلاڑی بھی تبدیل دکھائی دیے, جس میں مریم نواز کو شہباز شریف صاحب نے ریپلیس کیا. اپوزیشن رہنماؤں نے ایک بار پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام گھبرائیں, موجودہ حکومت کو بھگائیں. عوام کی طاقت سے حکومت کا خاتمہ نہ کیا تو ملک بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. عمران خان نے چھوٹے ڈیم بنا کر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا. سستی بجلی تو دور کی بات ہے, مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے.
اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے۔ تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، اس سے تو وہ پرانا پاکستان بہتر تھا۔ وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان ملکی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہیں، اس لیے انہیں سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ سلامتی کے اجلاس میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا۔ تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلا ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ جلسہ پی ڈی ایم کے فارغ سیاست دانوں کی پکنک تھی۔ اے این پی اور بلاول کے بغیر یہ جلسہ بانی اور منزل دونوں ہی کھو چکا ہے۔ شہباز صاحب عوام کی جیب تو نواز شریف کاٹ کر لندن بھاگ گئے ہیں۔ نواز شریف نے بجلی بنائی کم اور عوام پر مہنگی بجلی گرائی زیادہ۔ اور اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی صاحب۔ صداقت عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے الگ سے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب اب ریپلیس کر رہے ہیں مریم نواز کو اور ایک بار پھر سے متحرک کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ لیکن جی پی ڈی ایم تو اس سے جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیریس ہے تو بندہ ویسی ہنسی نکل جاتی ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم نے جو ٹاسک رکھا وہ ٹاسک ناکام ہوا، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن روکنا ہو، چاہے وہ استعفے ہوں، استعفے لینے ہوں، پھر استعفے دینے ہوں، پھر آر یا پار کرنا ہو، پھر لات مار کے حکومت ختم کرنی ہو، بجٹ میں سیسا پلائی دیوار ہو، کوئی ایک بھی ٹارگٹ ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ اب یہ 2023 کے الیکشن کی تیاری ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کریں، لیکن یہ میرے خیال ہے نون لیگ ہے، پی ڈی ایم تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اچھا چلیے کہے گا باسی صاحب کہ انشاءاللہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، سو کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپوزیشن جماعتیں بھی کیونکہ کافی بڑے دعوے کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں اپوزیشن نے، میں نے کہا کہ دعوے تو بڑے کیے تھے، ہمیں ہماری حکومت گرا دینے کے، ہمیں بجٹ سے روکنے کے، ہمیں آر یا پار کرنے کے، سینٹ کے الیکشن کے روکنے کے، تو اس کے بعد انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی بی الیکشن میں یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ آپ کے سامنے ہے ایک وہ کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی سے انہوں نے داندلی کا واویلا شروع کر دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن انہوں نے ہارنا ہے۔ ویسے بھی جس طرح پی ٹی آئی پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں اور یہ پارٹیاں سکڑ رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی صرف سندھ رورل کی پارٹی رہ گئی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ صرف سینٹر پنجاب کی پارٹی رہ گئی ہے، تو اس طرح تو بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ پہلے کے پی میں تھی، پھر پنجاب اور بلوچستان میں ہے، اب مرکز میں ہے، اس کے بعد جی بی میں ہے، اگلی باری انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا صداقت صاحب۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ٹف ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی ہم نے پھر بھی ٹف ٹائم دینا ہے۔ بالکل جی، وہ بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں حکومت وہ بھی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ اگلی حکومت بھی حکومت کی ہوگی۔ خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں مکان میں حصہ مانگنے پر بہن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے والے 2 بھائی تو گرفتار ہیں، ایک اور بھائی زاہد کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ زاہد جو ہے وہ ایف آئی آر میں نامزد تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں 2 افراد ایک خاتون پر تشدد کر رہے تھے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ عدنان بتائیے گا، بڑا یہ اندوہناک اس کی فوٹیج ہے، کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مزید ڈیٹیلز ہمیں دیجیے گا۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک ویڈیو 2 روز پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے اس ویڈیو کی بنیاد پر جو ہے کارروائی کی پشاور کے علاقے بالا مانی سے، جہاں پر 2 بھائیوں نے اپنی سکی بہن اور ماں پر جو ہے وہ ویڈیو کے مطابق دیکھا جا سکے کہ تشدد کیا، ان کو زد و کوب کیا، ان کو مارا، لاتوں اور گھوسوں سے ان پر جو ہے وار کیا، جس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کی بہن کی مدعیت میں جو ہے وہ پرچہ درج کر لیا گیا تھا۔ اور بتایا جاتا تھا، خاتون کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ 10 مرلے کا مکان ہے جس میں وہ حصہ نہیں دے رہے تھے، اور لیکن عدنان آپ کہہ رہے ہیں لاتوں اور گھونسوں سے، یہاں پر تو اس شخص کے ہاتھ میں ہتھوڑی نظر آ رہی ہے، ہیلمٹ بھی ہے۔ جی بالکل، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی بھی تھی اور اس کی بنیاد پہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب گزشتہ رات پولیس نے مزید کارروائی کی اور جو اس خاتون نے جو ہے اپنے تیسرے بھائی کا نام بھی ایف آئی آر میں درج کروایا تھا، جو سی سی ٹی وی میں موجود نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے گزشتہ رات پشاور کے نوائی علاقوں سے جو ہے ان کے گرفتار کر لیا گیا اور اب ان کی جو ہے
عدالت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے, پولیس کو چلان. اچھا عدنان, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایسے کسی بھی کیس میں جو خاتون ہوتی ہے جو کہ ویک ہوتا ہے اس کو بار بار پریشرائز بھی کیا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو, تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ خاتون کو اس حوالے سے کسی قسم کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے؟ جی بالکل, گزشتہ روز سے اس فیملی کے ساتھ مختلف ان کے فیملی کے ان کے خاندان کے جو بڑے لوگ تھے وہ جرگے کی شکل میں اور روایات کے طور پر ان سے مل رہے تھے کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو تھانے سے باہر حل کیا جاتا ہے, اور حل کرنے کے لیے وہ کوششیں ڈالی ہے, پریشرائز بھی کر رہی ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے پولیس نے یہی بتایا کہ وہ یہی ان کو تسلی دی ہے کہ آپ کسی قسم کا پریشر نہ لیں, اور ان کے جو تیسرا بھائی اور خاتون جن کو ہتھوڑی کے وار کیے گئے, ہیلمٹ سے مارا گیا, ان کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل, خاتون کی حالت جو ہے وہ مکمل طور پر بہتر ہے. پہلے روز ان کو میڈیکل کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا, وہاں ان کا چیک اپ کیا گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی, لیکن وہ مکمل طور پر لیکن عدنان, جب ہیلمٹ سے اور ہتھوڑی سے جب جس طریقے سے بار بار وہ بھائی اپنی بہن کو مارے تھے, ماں کو بھی انہوں نے مارا, ماں کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا, تو جان جا سکتی تھی. خدا نہ خاصہ اگر کوئی غلط بھی لگ جاتی ہے, لیکن ماں کو بھی کس طریقے سے دھکا دیا. تو کون کون سی دفعات شامل کی گئی اس مقدمے میں, یہ بتائیے گا. جی بالکل, پشاور پولیس کی جانب سے اسی رات جو ہے اس ویڈیو آنے کے بعد جو ہے اس پر ٹھیک ٹھاک کارروائی تو کی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے لیگل ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ان کو بھی لکھا گیا تھا, اور ان پہ جو ہے مختلف جو تشدد کی جتنے دفعات ہیں وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, اور قتل کرنے کے حوالے سے جو ان کو اقدام قتل اور کی جو ہے وہ بھی دفعات جو ہے اس میں شامل کی گئی ہے, اور اس میں مزید جو ان کے بھائیوں کے ان کے بیانات لینے کے بعد اس میں مزید دفعات جو ہے وہ بھی شامل کرنے کی جو ہے تجویز دے رہے ہیں. عدنان طارق, ہم فالو اپ بھی اس کا لیں گے. ظاہر ہے کہ بڑا اندوہناک واقعہ تھا, اور دل دہلا دینے والے جو مناظر ہیں, تشدد جس طرح سے اس میں کیا جا رہا ہے. بالکل جی, اللہ کرے ان بہن کو انصاف ضرور ملے. اور اب یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, اپنا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.